بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کلاس پنجم کا ایک مخصوص حصہ پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حصہ بے حفظ و ترجمہ۔ اس حصے کے حاصلات تعلم میں یہ بات شامل ہے کہ اس حصے کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درود ابراہیمی، دعائے قنوت اور دی گئی دعاؤں کو یاد کر سکیں اور ان کے معنی اور مفاہیم کو جان سکیں اور ان دعاؤں کو روزمرہ زندگی بالخصوص نماز میں پڑھ سکیں۔ حاصلات تعلم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ علم ہے اور دوسرا حصہ صلاحیت ہے۔ یعنی اس حصے کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں کون کون سا علم پیدا ہوگا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ درود ابراہیمی اور دعائے قنوت مع ترجمہ یاد کر سکیں گے۔ دوسری چیز، دی گئی دعاؤں کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اور تیسری چیز، 9 اسماء حسنی مع معانی پڑھ سکیں گے۔ اب صلاحیت طلبہ میں اس حصے کو پڑھنے کے بعد کون کون سی پیدا ہوگی؟ پہلی چیز، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت حفظ کریں، دی گئی مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی بالخصوص نماز میں پڑھ سکیں، اور تیسری صلاحیت یہ پیدا ہوگی درود ابراہیمی کی فضائل بتانے کے قابل ہو سکیں گے۔ اب دعائے قنوت کی طرف آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دعائے قنوت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ پیارے بچوں، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے اور حاضری دیتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بچوں، اب اس کا ترجمہ ہم سماعت آپ کے سامنے کریں گے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اسی طرح چند دعائیں ہیں پیارے بچوں، ان میں سر فہرست ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا، یہ بڑی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے اور آیت کا نمبر ہے 201۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح ایک مشہور دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اس آیت مبارکہ کا تعلق سورہ ابراہیم سے ہے، اور یہ دو آیات ہیں، ایک آیت کا نمبر ہے 40 اور دوسری آیت کا نمبر ہے 41۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا یا والی بنا دیجئے، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجئے، اور سب ایمان والوں کو بھی بخش دیجئے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے میں آپ کی خدمت میں اجازت طلب کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ فی امان اللہ۔